سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اچانک انہوں نے پیترا بدلتے ہوئے قائد تحریک جناب الطاف حسین پر ایک تنقید کا وار کیا اور کہا کہ جی جو لوگ ایتھنک ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ باز رہے ہیں، اور قائد تحریک الطاف حسین پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد کریں گے الطاف حسین کیا کرتا تھا اس ملک میں، اب اس کا کیا حال ہے، تو یہ ایتھنک ڈیوائیڈ وہ پیدا نہ کریں کسی بھی صورت میں۔ بڑا ہم نے بہت سفر کیا ہے اس بارے میں۔ میں یہاں سوال کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب سے کہ یہ جو ایتھنک ڈیوائیڈ یعنی لسانی تقسیم کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پیدا کی کس نے ہے سندھ میں؟ حقیقت تو یہ ہے، اور جو ہمارے بزرگ اس وقت حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے زندہ رکھے، ان کی عمر طویل کرے، بزرگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قیام سے پہلے سندھ میں کوئی دیہی شہری کی کوئی لسانی تفریق یا تقسیم نفرت نہیں تھی۔ لوگ مل جل کے رہ رہے تھے۔ سندھی بھائیوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجروں کا خیر مقدم کیا، بھائی چارے کا ماحول تھا۔ لیکن جب سے پیپلز پارٹی کا وجود ہوا، نفرت کی دیوار کھڑی کر دی گئی، بنیاد رکھ دی گئی۔ جب 1972 میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو وہ اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوئے تو 1972 میں 1972 اس میں سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو کے ٹیلنٹڈ کزن ممتاز علی بھٹو وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، تو بھٹو کی ایما پر، ذوالفقار علی بھٹو کی ایما پر ممتاز بھٹو نے سندھ اسمبلی میں ایک لینگویج بل پیش کیا۔ یہ ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے۔ لینگویج بل پیش کیا، اور اس لینگویج بل یعنی لسانی بل کے ذریعے یہ کہا گیا تھا کہ سندھ میں اب جو سرکاری زبان ہوگی وہ اردو نہیں ہوگی بلکہ سندھی ہوگی۔ اب یہ اردو قومی زبان تھی، آپ اس کو ختم کر کے آپ کوئی دوسری زبان کو کہیں کہ جی اب قومی زبان اردو نہیں ہوگی، دوسری سندھی جو ہے وہ قومی زبان ہوگی۔ اس چیز بھٹو کے پیپلز پارٹی کے اس فیصلے سے جو اردو بولنے والے تھے، جو مہاجر تھے، انہوں نے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس فیصلے کے خلاف احتجاج پیدا ہوا، لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ وہی زمانہ تھا کہ جب جو مہاجر اکابرین تھے، عوام تھے، ان میں بھی ایک بے چینی پیدا ہوئی۔ ایک بڑے مہاجر اکابر، بہت بڑے اردو بولنے والے شاعر حضرت رئیس امروی نے اس وقت اس لسانی بل کے خلاف ایک نظم لکھی، جس کا ایک شعر بہت مشہور ہوا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ تو لوگوں نے جب احتجاج کیا تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے، بھٹو حکومت نے، کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں اس لسانی بل کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والوں پر بے دریغ گولیاں برسائیں۔ درجنوں اردو بولنے والے شہید کر دیے گئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ کراچی میں جو لیاقت آباد 10 نمبر پر، لیاقت آباد میں اتنی گولیاں چلائیں، اتنے بے گناہ مہاجروں کو شہید کیا بھٹو حکومت نے کہ لیاقت آباد 10 نمبر پر جو مسجد ہے اس کے احاطے میں ان شہیدوں کی جنازے بھی نہیں اٹھانے دیے، اور ان شہداء کو اسی مسجد کے احاطے میں دفنانا پڑا۔ اس مناسبت سے اس مسجد کا، لیاقت آباد 10 نمبر کی اس مسجد کا نام مسجد شہداء پڑا۔ اس مسجد کے احاطے میں آج بھی اس شہداء اردو کے مزارات جو ہیں وہ قائم ہیں۔ تو اس پیپلز پارٹی کے اس اقدام کے نتیجے میں پورے سندھ میں لسانی فساد جو ہے پھوٹ پڑے ہیں۔ اندرون سندھ اردو بولنے والوں کی آبادیوں پر حملے ہوئے، مہاجروں کو نقل مکانی کرنی پڑی، پورا وہ لاڑکانہ، خیرپور، نواب شاہ اور دیگر علاقے خالی ہو گیا مہاجروں سے۔ تو یہ جو لسانی تقسیم تھی، یہ کس نے پیدا کی؟ کیا ایم کیو ایم نے پیدا کی؟ الطاف بھائی نے پیدا کی؟ ایم کیو ایم کا تو وجود ہی نہیں تھا اس وقت، الطاف بھائی تو میدان سیاست میں تھے ہی نہیں۔ وہ جو لسانی فساد بھٹو حکومت نے کرایا، پیپلز پارٹی نے کرایا،
اس کی رپورٹ بھی میرے پاس موجود ہے. کسی وقت میں ویڈیو لاگ میں وہ رپورٹ بھی دکھاؤں گا آپ ناظرین کو. تو یہ دیہی یہ ایتھنک ڈیوائڈ تو پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے پیدا کی, اور پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا کہ جس نے سندھ میں ایک کوٹا سسٹم نافذ کیا. کیا کہ صاحب سرکاری ملازمتوں میں اور جو اعلیٰ تعلیم کے جو اس میں داخلوں کے لیے دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والوں کو کا حصہ جو ہے وہ کوٹا جو ہے وہ 60% ہوگا, اور شہری علاقوں کا جو حصہ ہوگا وہ 40% ہوگا. اس کوٹا سسٹم کے ذریعے کراچی, حیدرآباد, سکھر کے عوام پر, شہریوں پر سرکاری ملازمتوں کے اور تعلیم داخلوں کے دروازے بند کر دیے گئے. اب یہ تقسیم کس نے پیدا کی؟ یہ دیوار دیہی اور شہری کی تقسیم کیا ایم کیو ایم نے پیدا کی؟ کیا الطاف بھائی نے یہ دیہی اور شہری کی تفریق جو ہے وہ پیدا کی؟ یہ بھٹو تھا, یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اس کوٹا سسٹم کے ذریعے سندھ کو ڈیوائیڈ کیا. سندھ میں تقسیم کی ایتھنک ڈیوائیڈ, یہ جو دیوار ہے یہ پیپلز پارٹی نے پیدا کی. اور یہ جو پیپلز پارٹی کی یہ جو قائم کردہ یہ جو نفرت کی تقسیم کی یہ جو دیوار ہے, یہ آج بھی قائم ہے کوٹا سسٹم کی شکل میں. یہ تو قائد طریق الطاف حسین تھے کہ جنہوں نے سندھ میں اس ڈیوائڈ کو, اس لسانی تقسیم کو ختم کرنے اور سندھیوں اور مہاجروں کو قریب لانے کے لیے جی سندھ تحریک کے بانی سائیں جی ایم سید صاحب سے ملاقاتیں کی اور ان سے گفتگو کی کہ یہ سندھ کے دونوں مستقل باشندوں کو قریب آنا چاہیے, یہ نفرتیں, یہ دوریاں یہ ختم ہونی چاہیے. ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک بہتر فضا پیدا ہونے لگی اور الطاف بھائی نے اندرونی سندھ کے مختلف علاقوں کے دورے کیے جہاں سندھی بھائیوں نے بھی الطاف بھائی کا استقبال کیا اور ایک بہتر فضا پیدا ہونے لگی. اندرونی سندھ کی جام شوری یونیورسٹی میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں مہاجر طلبہ کے لیے جانا آسان ہوا. ایک بہتر فضا سندھ میں قائم ہو رہی تھی اور دونوں قریب آ رہے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کو یہ پسند نہیں آیا. 1988 میں جب بے نظیر بھٹو الیکشن میں ان کو اکثریت ملی تو قائد طریق الطاف حسین ہی تھے کہ جنہوں نے سندھ کے مستقل باشندوں کو قریب لانے کے لیے بے نظیر بھٹو کی غیر مشروط حمایت کی, اور تاکہ یہ جو سندھ میں تقسیم کی فضا ہے یہ ختم ہو, دوریاں ختم ہو, شہری و دیہی عوام کو قریب لایا جائے. اسی سلسلے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا, لیکن پیپلز پارٹی نے اس معاہدہ کراچی پہ عمل نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ یہ جو بے نظیر بھٹو اپنے اسی والد کے نقش قدم پر چلی بھٹو کے, اور سندھ میں انہوں نے ایک دوبارہ سے ایک وہ نفرتوں کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ جو 26-27 مئی 1990 کو بے نظیر کے دور حکومت میں جو حیدرآباد میں جو پکا قلعہ آپریشن ہوا, وہ بھی اسی جو بھٹو خاندان کی جو سوچ ہے اینٹی مہاجر, اسی سوچ کا نتیجہ تھا. اور انہوں نے اتنا ماحول کو خراب کیا. 93 میں جب بے نظیر بھٹو کامیاب ہوئی الیکشن میں تو ایک مرتبہ پھر یہ قائد طریق الطاف حسین ہی تھے کہ جنہوں نے پھر کوشش کی اور صدارتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار فاروق لغاری کی حمایت کی, اور مقصد یہی تھا کہ سندھ میں یہ جو صورتحال ہے یہ بہتر ہو. لیکن بے نظیر بھٹو نے صدارتی الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد پھر اسی پرانی پالیسی پہ عمل کیا. فوج نے جو 92 کو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کیا ہوا تھا, انہوں نے اس آپریشن کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس میں اس طرح سے شدت وہ لے کر آئیں کہ پولیس مقابلوں کے نام پر ایک ماورا عدالت قتل کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. ہزاروں معصوم بے گناہ مہاجر نوجوانوں کا ماورا عدالت قتل کیا گیا. قائد طریق الطاف حسین کے بڑے بھائی ناصر حسین, بھتیجے عارف حسین, بہنوئی اسلم ابراہانی کو شہید کیا گیا. تو یہ ان کے دور میں ہوتا رہا, اور یہ سب کچھ جب یہ ہو رہا تھا سندھ میں ماورا عدالت قتل اور سندھ کے دیہی اور شہری عوام کے درمیان جو نفرتیں مزید بڑھائیں پیپلز پارٹی کے دور میں, اس وقت سندھ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے والد عبداللہ شاہ تھے. وہی نفرت جو ہے وہ مراد علی شاہ میں ہے. 2008 میں زرداری صاحب آتے ہیں, پیپلز پارٹی کو اکثریت ملتی ہے تو قائد طریق الطاف حسین نے ایک مرتبہ پھر سندھ میں دیہی اور شہری
عوام میں ان کو قریب لانے کے لیے زرداری کی حمایت کی، صدارت کے لیے ان کا نام کی حمایت کی، لیکن زرداری کے دور میں بھی وہی پیپلز پارٹی کی پرانی پالیسی جاری رہی اور شہری علاقوں میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا. یا یہ گینگ باز جیسے گروپ بنا کر جو ہے وہ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کروایا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. تو یہ قائد طریق الطاف حسین ہی ہیں جنہوں نے سندھ کے مستقل باشندوں کو قریب لانے کے لیے ایم کیو ایم کو پورے سندھ میں پھیلانے کے لیے کوششیں کی، اور ایک وقت ایسا ہے کہ سندھ کے ایک ایک گوٹھ میں ایم کیو ایم کے یونٹ قائم ہوئے اور پھر وہاں سندھی بھائی بڑی تعداد میں ایم کیو ایم میں شامل ہو رہے تھے، اور الطاف بھائی نے سندھی بولنے والوں کو اسمبلی میں پہنچایا. اپنے گھر عزیز آباد سے کتنے ہی سندھی بھائیوں کو وہاں سے کامیاب کروا کر اسمبلی میں پہنچایا. لاڑکانہ تک سے ایک نوجوان ڈاکٹر محمد علی بروئی کو سینیٹر بنایا. مقصد یہی تھا کہ سندھ کے مستقل باشندوں کو قریب لایا جائے، سندھ میں جو ڈیوائڈ ہے یہ ختم کی جائے. لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی یہ عمل نہیں کیا. پیپلز پارٹی ہمیشہ نفرت کی اسی پالیسی پر عمل کرتی رہی. پیپلز پارٹی کو یہ جو سندھ کے مستقل باشندوں میں جو قربت ہے یہ بھائی چارہ پسند نہیں آیا. پیپلز پارٹی کو یہ تقسیم سوٹ کرتی ہے، وہ یہی سندھ کارڈ دکھا کے سندھ کے غریب سندھی عوام کے ووٹ حاصل کرتی ہے. میں یہاں سوال کرتا ہوں مراد علی شاہ سے، پیپلز پارٹی کے تمام صوبائی وزراء سے، پیپلز پارٹی کے تمام رہنماؤں سے، کہ اگر وہ واقعتاً دیہی اور شہری کی اس تفریق کو ختم کرنے کے حامی ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر یہ جو بھٹو نے جو کوٹا سسٹم کے ذریعے جو سندھ میں تقسیم کی دیوار، دیہی اور شہری کے عوام میں جو تقسیم کی دیوار کھڑی کی ہے، وہ اس دیوار کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں نہیں کوٹا سسٹم ختم کر دیتے؟ یہ کیا ہے سندھ دیہی اور شہری؟ جب سندھ ایک ہے تو سندھ کے تمام باشندے ایک ہیں، یہ تفریق کیوں؟ یہ کوٹا کیوں؟ لیکن وہ اس کو ختم نہیں کرتے بلکہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہی جو تقسیم ہے، یہ جو کوٹا سسٹم ہے، یہی سندھ کے دیہی اور شہری عوام کو تقسیم کرنے کی ایک بنیاد ہے، ایک سبب ہے، جس کی بنیاد پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی ہے، جو آج تک قائم ہے، جبکہ کہا تھا کہ 10 سال کے لیے ہے. تو اس کے نتیجے میں سندھ کے تمام سرکاری اداروں میں اردو بولنے والوں پر، مہاجروں پر ملازمتوں کے دروازے مکمل طور پر بند ہیں، اور حکومت کے زیر اثر جتنے پرائیویٹ ادارے ان میں بھی اب مہاجروں پر ملازمتوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اور جو ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. ابھی 2 روز پہلے جو ان کا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، اس سے لانڈی اور کورنگی کے کتنے مہاجروں کو ملازمتوں سے بے دخل کر دیا گیا. میں نے ویڈیو ٹویٹ کی تھی، یہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی. تو ابھی جو ان کی لوٹ مار ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو بدعنوانیاں نااہلیاں ہیں، اس پر قائد طریق الطاف حسین نے ایک ویڈیو لاگ جاری کیا. تو اپنی حرکتوں کو درست کرنے کے بجائے مراد علی شاہ جو ہے وہ قائد طریق الطاف حسین پر بھونکنے لگے، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یعنی جو بھی پیپلز پارٹی کے اس ڈاکو راج کے خلاف، اس لوٹ مار، کرپشن، نااہلی، بد انتظامی، اس کو ایکسپوز کرے، اس کی بات کرے، اس کو بتائے، تو یہ تلملا جاتے ہیں میڈیا والوں سے بھی، صحافیوں سے بھی، اور ایم کیو ایم بھی جب بولتی ہے، قائد طریق الطاف حسین جب بولتے ہیں، تو پھر یہ وہی پرانی بکواس کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو آگ لگ جاتی ہے ہمیشہ جب بھی حقوق کی بات کی جائے. یہ تعصب، یہ نفرت پیپلز پارٹی پھیلا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اپنا چہرہ درست کرے. قائد طریق الطاف حسین آپ کے ذہنوں پہ سوار کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں گراؤنڈ پہ بیٹھی ہوئی جو جعلی ایم کیو ایم ہے، وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے ان کے تلوے چاٹ رہی ہے، اپنے آقاؤں کے تلوے چاٹ رہی ہے. ان کو قوم کے حقوق سے، ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. تو مراد علی شاہ یا ان کے سرپرست جو بھی ہوں، وہ کتنا ہی تل ملاتے رہیں، قائد طریق الطاف حسین ہی سندھ کے عوام کی، نہ صرف مہاجروں کی بلکہ غریب سندھیوں کے عوام کی بھی آواز ہے. پیپلز پارٹی والے اپنی حرکتیں درست کریں، ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، ان کے ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. آج پھر کہتے ہیں ڈاکو راج مرد آباد. جی ایم کیو ایم، جی الطاف حسین.